ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ایک ایک کر کے ڈاکٹر اسرار احمد کی پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب نے کیونکہ بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب دنیا کے کونے کونے سے مسلمان دل میں عشق رسول اور محبت حرم لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، دل میں سکون اترتا تھا اور روحیں ذکر و تسبیح سے معطر ہو جاتی تھی۔ مگر آج جب ہم اسی سرزمین کو دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے، روح تڑپ جاتی اور زبان بے ساختہ کہتی ہے کیا یہ وہی مقام مقدس ہے جسے رب کائنات نے اپنے گھر کے لیے چنا تھا؟ کیا یہ وہی زمین ہے جس سے اسلام کی روشنی نکلی اور دنیا بھر کے اندھیروں کو چمکایا؟ آج کا سعودی عرب وہ سعودی عرب نہیں رہا جس نے اسلام کی پرورش کی، بلکہ آج وہاں کے مناظر دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بے حیائی، فحاشی اور دنیا پرستی کا قلعہ بن چکا ہے سعودی عرب۔ ایک وقت تھا جب عورت کو 7 پردوں میں محفوظ رکھا جاتا تھا، مگر آج اسی پاک سرزمین کی بیٹیاں نیم برہنہ لباس پہن کر آنکھوں میں بے حیائی اور انداز میں دعوت نظارہ لیے غیر مسلم یہودیوں کو ویلکم کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ امریکن صدر ٹرمپ دنیا کے دورے پر آیا تو عرب حکمرانوں نے ویلکم کہنے میں ایسی حد پار کر دی کہ غیرت بھی شرم آ گئی۔ دبئی جیسے ممالک جہاں غیر عرب مسلمانوں کو مقامی عورتوں کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، وہاں عرب حکمرانوں نے اپنی بیٹیاں، اپنی بھتیجیاں صدر ٹرمپ کے استقبال کے لیے آگے کر دیں۔ کسی نے ہاتھ تھاما، کسی نے زلفیں بچائیں۔ یہ وہی عرب ہے جن کے پاس کھربوں کی دولت ہے، مگر غلامی کا طوق آج بھی ذہنوں کے اوپر سوار ہے۔ ٹرمپ یا کوئی اور ان کے سامنے جھکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہی حرکت کسی پاکستانی نے کی ہوتی تو سوشل میڈیا پر طوفان آ چکا ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دولت آنے کے بعد بھی ثقافت، غیرت اور خودداری باقی نہ رہی۔ تو ایسی قومیں صرف جسمانی طور پر آزاد ہوتی ہیں، ذہنی طور پر غلام ہوتی ہیں۔ وہ حرم شریف جہاں تسبیح کی صدا دلوں کو جھنجھوڑتی تھی، اب وہاں موسیقی کے شور، کانسرٹس کی گونج اور رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ میرے مقدس دامن کو آلودہ نہ کرو، مگر اقتدار کے نشے میں چور، دنیا کی خوشنودی میں گم یہ حکمران they are not ready to listen، سننے کے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نا دکھی دل ہو کر سوال کرتا ہے کیا وہ احادیث مبارکہ پوری ہو چکی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ the day will come، ایک وقت آئے گا جب عرب کے صحرا محلوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جب امت کے لیڈر گمراہ ہو جائیں گے اور جب بیت اللہ کی حرمت پامال کی جائے گی۔ کیا ہم وہی دور دیکھ رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا زمانہ کہا تھا؟ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سعودی عرب جس نے کبھی صہیونی طاقتوں کو للکارا تھا، آج انہی یہودی طاقتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، ان کے فنکاروں کو انویٹیشن دے رہا ہے اور ان کے نظام کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کیا مسلمانوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا ہے؟ کیا ہم نے خود میں اپنے دشمنوں کو اپنے گھروں میں جگہ دے دی ہے؟ اور یہ سب کچھ صرف اقتدار، فیم اور مغرب کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ حکمران جن نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی تھی وہی آج امت کو گمراہی، فتنہ اور فحاشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسے حکمران آئیں گے جو دجال کے ایجنڈے کو پروموٹ کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نام نہاد رہنما اصل دجالی نظام کے نمائندہ ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ نظام جو دنیا کو دین سے دور کر رہا ہے، جس کا مقصد صرف لذت پرستی اور دولت پرستی اور روحانیت کا قتل ہے۔ کیا ہم سمجھ پائے ہیں کہ قیامت کا آغاز ہو چکا ہے یا پھر ابھی کچھ بڑے فتنوں کا ظہور باقی ہے؟ ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، دل کو جھنجھوڑیں اور اپنی قوم، اپنے ایمان اور اپنے قبلہ اول حرمین شریفین کی حرمت کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ وقت تماشائی بننے کا نہیں ہے، یہ وقت توبہ، رجوع اور سچ کو بیان کرنے میں ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا مگر ہم ککھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھو، جو قومیں اپنے مقدس مقامات کی حرمت کا ڈیفنس نہیں کرتی وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل ہمارے بچوں کو ایسا اسلام ملے گا جو صرف نام کا رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس میں روحانیت، حیا اور عشق رسول کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، حقیقت کو پہچاننے کا اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج
زندہ باد. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی بات بری لگی ہو دس بستہ معذرت کا طلبگار ہوں. اللہ حافظ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.